بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے وہ سنہری اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائے، سمجھائے اور تربیت کی کہ جس کی وجہ سے امت کو اکٹھا بھی کرنا اور امت کے اندر بھائی چارگی پیدا کرنا یہ مقصد تھا، بلکہ پورے امت کے دوران۔ اور آج کا جو سنہری اصول وہ دوسروں کے لیے ہمدردی، the golden principle Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught to the society. The one that we're talking about today is selflessness and empathy for others. ایسے کرتے ہیں کافی دیر سے کالز آئی ہوئی ہیں، تو آپ کے سوالات اور آپ کے کامنٹس جو ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، they are important as well. تو ایسے کرتے ہیں کالز کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا how are you today؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ and how are you؟ شکر الحمدللہ رب العالمین، یا مولا یا کریم۔ You're talking about selfishness and empathy. I don't think سارے آدمیوں کو مطلب ہی نہیں پتا ہے، ہمدرد ہاتھ وہ بانا اور گل ہے، دلہ بھی ہونا اور گل ہونی ہے۔ اساں جلا پھٹے ہوئے کپڑے آنے بہ گئے بہت مسیتی دے چو، اساں آنے تساں شورے کی گل کیتی ہے، پانی تھوڑا اور پاؤ، اساں آنے سکا پنا کھاں۔ میرے دو سوال سے نکے نکے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دہڑا ساری ختم سی تے اتھا ایک مفتی بیٹھے سی تے مفتی کوئی گفتگو کری رہا سی تے میں انگریزی وچ آیا، میں I heard that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was an ummi, was illiterate. Does the word ummi mean illiterate? Ummi, illiterate He isn't. can't read or write. Ji, the best way to say, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when we speak, we want to speak with izzat, so we say unlettered. Yeah, doesn't. Ji, unlettered. جی تو یہ میرا سوال سی تساں نوں، انگریزی کہتے ہیں نا سی سکولوں وچ ٹوٹ آیا سی، ہی واز illiterate، وائی پڑھی بھی نہیں سن سکتا۔ جی illiterate is not a, illiterate isn't a word with ihtaram, with izzat, because you can say, I can say it to you and you can say it to me. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، لیکن for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم the most respectful words we have to use and the word is unlettered. میں سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ So, but he had a go at me. He was saying, how do you know that he was so and so, yeah? جی So, میں چپ کری رہا. But yesterday I was hearing something, and when the Prophet, was, Quran was in the Nasul, Angel Jibreel said, read. And he said, I can't. So, can you clarify that? And secondly, Sheikh had a round thing, a round piece of was it clay or stone, and he said, "Oh, we all sheikhs have to, prostrate with our head on that." So can you clarify these two things for me, please? What kind of a round thing was it? Was it out of stone or was it just? Yeah, clay na bante asi Clay. patthar se vai matha jela utha jela na sir tukana kana. ٹھیک ہے انشاءاللہ. You keep listening and definitely I will speak about it. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کون ساتھی بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت طاہر زمان علی فیک سے۔ ٹھیک ہے طاہر زمان صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ حضرت، آپ کی دعا ہے۔ دو سوال ہیں حضرت۔ ایک پہلا سوال یہ ہے کہ غیر مذہب کا جھوٹا کھانا یا جھوٹا پانی پی سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ جی۔ دوسرا حضرت یہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کو پیشاب ٹیسٹ کے لیے جس وقت وہ لفافہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ محمد سلیم، محمد ابراہیم، محمد جو کچھ بھی ہے، اس کے ساتھ محمد لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد ایڈریس لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لفافے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پیشاب ڈال کے دے دو ٹیسٹ کے لیے، ٹھیک، وہ ڈالنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو۔ گڈ کوشچن، اور انشاءاللہ دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں، ضرور اس سوال کا جواب دیں گے۔ ایسے کرتے ہیں، یہ دو اہم سوال ہیں، ان کے پہلے جواب دے دیتے ہیں، پھر باقی سوال لیں گے۔ آن دا لائنز کافی جتنے بھی ساتھی ہیں ان سے میں عرض کروں گا
کہ جسٹ ہولڈ اٹ دیر فار اے فیو سیکنڈز، آپ ذرا ہولڈ کریں. آپ نے یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں. نبی امی، اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات، کہ یہ نبی امی، ان کے بارے میں تو تم تورات اور انجیل کے اندر بھی پڑھو گے اور وہاں بھی لکھا ہوگا کہ یہ نبی امی ہیں. امی an unlettered person، اور اردو کے اندر عام طور پر اگر کوئی اس طرح ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ان پڑھ ہے. ان پڑھ مطلب پڑھ لکھ نہیں سکتا. لیکن نبی کے بارے میں ہم یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے. نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمیشہ وہ بہترین پیار والے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اتنے پیار والے لفظ ہم مخلوق میں کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ایمان کا، ہماری محبت کا ایک تقاضا ہونا چاہیے. بلکہ لطیفے کے طور پر عرض کرتے جاؤں کہ پھر واپس اس سوال کے اوپر آتا ہوں اور اس سے پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنا احترام اور کتنی عزت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز، ہر شے کے ساتھ کتنا احترام کرنا چاہیے. تو I was just explaining that when we speak about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it must be with utmost respect. One is most respect and one is utmost. That means even higher than the most. ایک تو بہت ہوتا ہے، ایک بہت بہترین ہوتا ہے. One is most and one is utmost respect. And that's why we say about normal people, this person is illiterate. اور اچھا ہے بھائی آپ نے یہ سوال کیا، اس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو انداز بھی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے اور ہر ایک کے بارے میں بات کرنے کا انداز الگ ہونا چاہیے بھی. تو ایک لطیفہ عرض کر رہا تھا کہ احترام کا تقاضا. استاذ محترم ہمیں جب پڑھا رہے تھے، جس وقت ہم بھی حدیث پڑھ رہے تھے، تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف جانور ہیں ان کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی. I'm just giving you an example of how our teachers taught us to respect everything about the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and how we should speak about them. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے من جملہ جانوروں میں سے ان میں سے ایک جو تھا جس کو عام لفظ کے لیے یا کسی اور شخص کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے لیے جو جانور ہے ڈونکی اس کو کہتے ہیں یا گدھا کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اردو کے اندر آپ کا جانور، آپ نے یہ گدھا رکھا ہوا ہے، آپ نے گھوڑا رکھا ہوا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے بھی تھے، لیکن استاذ محترم نے فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گدھے کے بارے میں بات کریں گے تو اس وقت اس کو گدھا مت کہنا، بلکہ پھر دوسرے زبان کا فارسی کا لفظ ہے دراز گوش. دراز گوش وہ جانور کہ جس کے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں، بڑا جانور جس کے، تو فارسی میں گدھے کو دراز گوش کہتے ہیں، یعنی لمبے کانوں والا جو جانور ہوتا ہے. تو استاذ محترم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دراز گوشت تھا وہ گیا نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت ہوئے اس دنیا سے، واقعہ اس طرح تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ جو دراز گوشت تھا اس کو محسوس ہو گیا کہ میرا جو مالک ہے اب وہ نہیں رہا، کتنے دن سے میں نے دیکھا نہیں ہے. تو اس دراز گوشت نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا. اس کو اتنا غم ہوا. That donkey of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it noticed that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is not here on the earth anymore. He's left us, and it became so upset that it did not eat, it did not drink. اور پھر ایک وقت آیا کہ اس نے اپنے آپ کو کنویں کے اندر کود کر وہ اس طرح فوت ہو گیا، مار دیا اپنے آپ کو. برداشت نہیں کر سکا کہ میرے نبی جو ہے، میرے مالک جو ہیں وہ رہے نہیں دنیا کے اوپر.
my Malik, my owner is not here anymore. تو بجائے کہنے کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گدا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دراز گوشت، مطلب ایک ہی ہے، لیکن گدا اس لیے استعمال نہیں کرتے کیونکہ اردو کے اندر اگر کسی کو بیوقوف یا کسی کو ہلکا بتلانا ہو تو اردو میں کہتے ہیں فلاں شخص وہ گدا ہے. تو کہیں ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور کے اوپر بھی یہ ہلکا والا لفظ استعمال نہ کرے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانور ہیں ان کی بھی ہم عزت احترام کرتے ہیں. We respect even the animals of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to such a degree that we call them with the most beautiful of names, تاکہ ان کو بھی سب سے بہترین جو نام ہو ان ناموں کے ساتھ ہم ان جانوروں کو بھی پکارتے ہیں. تو خیر یہ تو لطیفے کے طور پر تو ہمیں اس انداز میں استاذوں نے ہمارے تربیت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ امی تھے، تو قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ النبی الامی، میرے وہ نبی جو امی ہیں. اور امی اس کو کہتے ہیں جو لکھ نہیں سکتے، جو پڑھ نہیں سکتے. اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس طرح رکھا تھا on purpose. یہ معجزہ ہے. کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم kept his Nabi unlettered. Why? There are many reasons, many wisdoms, but amongst them couple of wisdoms I'll mention. ایک دو حکمتیں عرض کر دوں. ایک تو یہ کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے، لکھ سکتے، تو جب آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتے، تو لوگ کہتے کہ یہ جو واقعات آپ ہمیں بتلا رہے ہیں یہ تو آپ نے دوسرے کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا، وہاں سے پڑھ کر آپ ہمیں سنا دیتے ہیں اور اپنی عربی کے اندر، بہترین عربی کے اندر یہ کہہ کر ہمیں بتلا دیتے ہیں. یا یہ کہ یہ جو احکامات آپ ہمیں بتلاتے ہیں کہ یہ چیزیں تورات میں بھی ہے، انجیل میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جا کر تورات انجیل کو پڑھ لیا ہو اور پڑھنے کے بعد آپ نے ہمیں وہ قرآن کریم کے اندر بتلا دیے. لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو امی رکھا تو اب کوئی شخص یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ آپ نے کدھر سے لیا ہو یا کدھر سے آپ نے پڑھا ہو یا آپ نے لکھا ہو یا کسی استاذ سے سنا ہو، کیونکہ آپ کے کوئی استاذ ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک استاذ ہے، اللہ رب العزت. تو یہ قرآن کریم کا دین کی سچائی کا ایک معجزہ ہے اور ایک دلیل ہے. This is the evidence of the truthfulness of Quran Kareem and the truthfulness of Islam, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, although he was unlettered, he had never read a book before, he could not write anything at all, yet he came with the most comprehensive, the most sophisticated book that ever was to be. Something that a human being could not come up with. And straight away you know that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had not come with this himself. It was sent down by Allah through the Prophet to the mankind, to human beings. یہ نبی پاک صلی اللہ، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ وجہ بتلائی ہے قرآن کریم کے اندر. تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. جو مبطل لوگ ہیں، جو باطل قسم کے لوگ ہیں، وہ پھر بعد میں یہ آپ کے اوپر تانا لگائیں گے کہ اس نے اپنے طور پر اس کو خود لکھا ہے، یہ لکھ پڑھ سکتا ہے، پڑھا لکھا ہے. اسی وجہ سے کمال اس کا نہیں ہے کہ کوئی پڑھا لکھا شخص آپ کے پاس آ کر شاعری لکھ دے یا آپ کے پاس آ کر کوئی بہترین آپ کو خط لکھ دے. کمال تو یہ ہے کہ ایک شخص، اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں، کچھ لکھا ہی نہیں، اس کا کوئی استاذ ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود آ کر پورے مخلوق کو وہ اصول دیے، اس انداز میں تربیت کی کہ پورے مخلوق کو ہلا دیا ہے اور پورے مخلوق کو اکٹھا کر دیا ہے. اور وہ سنہرے اصول، وہ بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے جو
وقت کے بڑے 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 لوگ، بلکہ کائنات کے اندر سب سے بہترین ذہنیت والے اور سب سے بہترین پڑھے لکھے لوگ اس قسم کی زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ ہے۔ مخلوق کے لیے اگر کوئی شخص، مخلوق کے اندر اگر کوئی شخص وہ امی ہو، یا مخلوق کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان پڑھ ہیں، ایک شخص ان پڑھ ہو، تو مخلوق باقی لوگوں کے لیے یہ ایک قسم کی ہلکی صفت ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں، لیکن نبی کے لیے یہ ایک بہترین صفت ہے کہ امی ہونے کے باوجود آپ نے اتنے بہترین یہ جو اصول سکھائے، دین سکھایا، قرآن کریم ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ انسانی باتیں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت آپ کو سب کچھ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا یہ ایک معجزہ تھا، یہ تو اچھی صفت تھی، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کے اندر اپنے نبی سے خطاب کیا تو النبی الامی، میرے جو امی نبی ہیں ان کا جو ذکر ہے وہ تو ماقبل کی کتابوں کے اندر بھی ہے۔ تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں امی ہیں۔ باقی اس کے بعد ایسا کرتے ہیں، ایک آدھ کال اور لے لیتے ہیں اگلا سوال کرنے سے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہاں پہ جو انگلینڈ میں لیز پہ جو کاریں لی جاتی ہیں تو وہ جائز ہے، یا اگر ہائر پرچیز پہ یعنی قسطوں پہ لیں تو وہ ان کی کیا صورت ہے، وہ بھی جائز ہے کہ نہیں؟ کیونکہ دونوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے۔ جو قسطوں والی ہے اس میں وہ ایک ماہانہ وہ اماؤنٹ جو ہے وہ فکس کر دیتے ہیں، فکس انٹرسٹ کے ساتھ، اور جو لیزنگ ہے اس میں یہ ہے کہ وہ انٹرسٹ تو ہوتا ہے مگر وہ بعد میں آپ کو گاڑی واپس کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا مانگنے سے پہلے کوئی بھی تسبیحات، کوئی وظائف، کوئی ذکر اذکار کرنے کے بعد اگر دعا مانگ لیں تو کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ بہت شکریہ، مہربانی، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ، بہتر۔ اس کے بعد بھائی طاہر زمان صاحب آپ نے سوال کیا تھا کہ غیر مذہب وہ اگر آپ کی پلیٹ سے یا آپ کے کپ سے کھائیں پئیں تو آیا ان کے جھوٹا یہ پاک ہے ناپاک ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک کہ الکحل یا وہاں جو خنزیر کا گوشت ہے، یہ دو چیزیں آپ کو، یہ آپ نے دیکھا ہو یا آپ کو پتہ ہو کہ یہ دو چیزیں کھائی ہیں، تب تو وہ ہمارے چونکہ حرام ہے، اور الکحل یعنی شراب جو ہے وہ ناپاک ہے، تو اس صورت کے اندر پھر اس کا جھوٹا جو ہے وہ ظاہری بات ہے ناپاک ہے۔ لیکن ان دو چیزوں کا ابھی انہوں نے کھایا نہیں ہے، یا کھانے کے بعد انہوں نے کلی کر کے اس کو ہٹا دیا ہے، تو باقی ان کا جھوٹا جسٹ لائک ایوریبڈی ایلس، باقی جیسے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، انسانوں کا جھوٹا سب برابر ہے۔ انسانوں کا جھوٹا عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پلیٹ کے اندر کھایا ہے کہ ایک دوسرا غیر مسلم تھا، آپ بالکل کھا سکتے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا ممانعت نہیں۔ ہاں، اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے شراب پی ہے اور کلی نہیں کی، شراب کا ابھی تک اثر ہے، تب اس کپ سے آپ نہیں پی سکتے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ شراب کا جو اثر ہے اس کی زبان کی، اس کی منہ کے اوپر ہے، وہ اس کپ کے اوپر یا اس چیز کے اوپر لگ جائے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو گزشتہ کل پی ہے یا 2 دن پہلے پی ہے یا پہلے، پھر بھی آپ اس کا جھوٹا، اور نارمل حالات کے اندر چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ ان کا جھوٹا جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ وہ واقعہ ذہن کے اندر ہوگا آپ کا، کیوں ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور اکیلا کبھی کھانا نہیں کھاتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص گزر رہا تھا، اس کو بلایا، آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ کا نام لو اور کھانا شروع کرو۔ اس نے کہا میں اللہ کا نام نہیں لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، ادھر سے اصرار ادھر سے انکار، آخر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میرے ساتھ نہ کھاؤ۔ روایت میں آتا ہے
کہ ادھر سے پھر اللہ رب العزت نے بتلایا کہ اے ابراہیم یہ کتنے کتنے سالوں سے بغیر میرے نام لی میرا دیا ہوا کھانا کھا رہا ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو دے رہا ہوں۔ آج اگر اس نے آپ کے سامنے میرا نام نہیں لیا تو آپ نے اس کو اٹھا دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جلدی گئے اس کے ساتھ اور اس کو بلا کر بٹھایا اور اپنے ساتھ اس کو کھانا کھلایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بالکل آپ کھا سکتی ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے سے ایمان جو ہے یہ دل کی بات ہے، تو بالکل ایک دوسرے کا کھانا جو ہے۔ باقی آپ نے پوچھا کہ یورائن ٹیسٹ، جب پیشاب وغیرہ ٹیسٹ کرتے ہیں یا خون ٹیسٹ کرتے ہیں، خون بھی ناپاک، اسی طرح یورائن پیشاب بھی وہ ناپاک، اور وہ عام طور پر جو چوب ہوتی ہے اس کے اندر اور اوپر جو ہے نام لکھ دیتے ہیں کہ یہ خالد کا ہے یا احمد کا ہے یا زینب کا، اور پھر آگے اس کو لیبارٹری کے اندر بھیج دیتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا اس طرح جائز ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جائز ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ پیشاب تو اندر ہے، ارد گرد وہ جو چوب ہے وہ اس چوب کے اوپر لگاتے ہیں۔ پیشاب یعنی جو ناپاکی ہے، ناپاکی کے اندر تو وہ آپ کا نام محمد یا احمد یا زینب یا خدیجہ اس ناپاکی کے اندر تو نہیں ڈالتے، اس کی مثال تو، اور اگر ناپاکی کسی چیز کے اندر ہو تو باہر کو اس کا حکم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب ہمارے جو پیٹ ہیں اندر جو ہے ناپاکی ہے، خون بھی ہے، استنجا بھی ہے، یعنی بڑا پیشاب بھی ہے، چھوٹا پیشاب، ہر چیز ہے، لیکن اوپر کا حصہ جو ہے وہ پاک ہے، اس کے اندر کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ اصل ناپاکی کے اندر آپ نے نہیں لکھا، یا اصل ناپاکی کے اندر آپ نے اس کو ڈبویا نہیں ہے۔ ناپاکی ہے اور اس کے ارد گرد اور جس جگہ کے اوپر آپ لکھ رہے ہیں وہ جگہ تو پاک ہے۔ ہاں، بعض لوگ یہ جو جادو وغیرہ کرتے ہیں نعوذ باللہ، وہ خون کے ساتھ وہ نام لکھتے ہیں اور پیشاب کے ساتھ لکھتے ہیں، وہ شرک وغیرہ وہ الگ بات ہے۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا تھا تو اس کے اندر کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ باہر کا حصہ بالکل پاک ہے، اس کے اندر کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ اور آپ نے باقی جو سوال کیے، تقریباً 1 منٹ باقی ہے مختصر دعا کا، یہ کل کے لیے ان کو چھوڑ دیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کی اس سیشن کو ختم کرتے ہیں، دعا مختصر کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، ہم جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما، اور ہماری موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ اور سب سے بڑی بات یا اللہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور یہ ہمارا پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور باقی مختلف اوقات میں ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔